کے کھڑا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ نبی اسلام اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہوں. جواز موجود ہے لیکن نبی اسلام احتیاط والی سائڈ پہ جاتے تھے کہ میرے لیے کھڑے نہیں ہونا. لیکن یہ جو کھڑا ہونا ہے کہ مسلسل سامنے کھڑے ہو کر اس کے سامنے مناجات کرنا کہ کرم کر دو، یہ والا پروٹوکول تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. یہ سیدھا سادہ انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر دے گا. اگر شرک ختم ہو گیا ہے تو آج نصیریہ فرقہ شام میں علی اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور وہ کوئی کافروں کا فرقہ تو نہیں ہے، مسلمانوں میں سے ایک نکلا ہوا فرقہ ہے. شیعہ کا ایک آف شوٹ ہے جن کو شیعہ نے خود کافر قرار دے دیا. شرک تو کر رہا ہے وہ. اگر شرک ختم ہو چکا تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ واللہ المعطی انا قاسم، دیتا اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. یعنی یہ دین کا علم، قرآن و سنت کا نالج اللہ نے مجھے دیا، میں صرف تقسیم کر رہا ہوں. وہ جو قرآن میں ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو نہیں مگر پہنچا دینا. اس میں رزق کی تقسیم کہاں سے آ گئی؟ یہ تو دین سکھانے کی بات ہو رہی تھی. امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ یہ بنائی، انہوں نے یہ نہیں ہیڈنگ بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور نبی تقسیم کرتے ہیں. امام بخاری نے ڈکا لا دیتا کہ کوئی غلط رزلٹ نہ کر لے دے. جو ہماری جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی محبت کو اس وقت تک قبول نہیں کرنا جب تک کہ وہ عقیدہ توحید کی اصلاح نہ کر لے. ذہن میں رکھیے گا، اس طرح کی محبت نبی اسلام کو نہیں چاہیے کہ جس میں آپ رسول اللہ کو اللہ کے مقابلے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں. یہ پاپا جانی کی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اگر ایک ڈسپرین کی گولی جو ہے وہ مشکل کشا ہو سکتی ہے تو بابا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو باپا جانی پھر بابے کے پاس ہی جانا تھا نا. جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان سے کیوں جا کے آپریشن کروایا تھا؟ جاتے کسی مزار کے اوپر، خطرہ بھی کسی بزرگ سے جا کے کرواتے نگاہ مار کے. ہاں، کیڑا بابا جکڑو جو نگاہ مار کے آپریشن کرتا ہے؟ ہم ایک نو مولود بچہ لے جائیں گے اس کے سامنے وہ نگاہ مار کر اس کے ختنے کرے بغیر بلیڈ مارے، پر اگر ختنہ نہ ہوا، یہ کم از کم سزا ہونی چاہیے جن لوگوں نے اتنا شرک پھیلایا ہوا ہے. تماشا لگایا ہوا ان لوگوں نے. تو کہتے ہیں امی سے روٹی نہ مانگے ہم، اور بھائی مری ہوئی امی سے تو کوئی نہیں مانگتا. جو سامنے امی موجود ہے، مری کا زندہ بھی ہو سامنے نہ ہو، اس سے تو نہیں کوئی روٹی مانگتا. ارے جی شہید زندہ ہے، سرکار شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ اس کی شہادت کے بعد اگلی شادی کیوں کر لیتی ہے؟ کیا وہ بدکار عورت ہوتی ہے؟ نہیں نہیں، وہ زندہ اور ہے، یہ زندہ اور ہے. ہاں آنا دار نے وہ بتا دار کھلے ہونے کیوں ہے یہ. اور بھائی امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں، قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. یہ ہمیں قرآن نے حکم دیا کہ ہم نے ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. یہ دعا نہیں ہے، یہ ظاہری اسباب ہے. آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، بالکل درست ہے. لیکن آپ یہاں پہ موجود نہیں، بغداد میں ہے اور وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیں، یا غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے کی بھجوا دو ذرا، تو غوث پاک نہیں بھیج سکتے 2 بوتلیں نیسلے کی. ہاں ان کے مزار پہ کھڑا ہوا کوئی شخص وہ اپنے کسی دوست کو فون کرے پاکستان میں اور وہ 2 نیسلے کی بوتلیں آپ کے لیے بھجوا دے، وہ ایک الگ بات ہے. خود نہیں کچھ کر سکتے. یہ ان چیزوں کو پکڑ کے تو بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں پوری ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ. اگر آپ نے ظاہری اسباب کو پکارنا ہے تو بھائی اس پلانٹ ارتھ میں سب سے بڑا اگر کوئی سبب ہے تو وہ سورج ہے. سورج سے بڑا اللہ کی مخلوقات میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے اس پلانٹ ارتھ کے لوگوں کے لیے. آپ کے بزرگ بابے تو 2-4 بندوں کا خیال رکھ سکتے ہیں نا. سورج تو 8 ارب انسانوں اور کھرب مخلوقات کی زندگی کا سبب ہے اس پلانٹ ارتھ میں. سورج کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں، سورج کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، سورج کی وجہ سے کھیتیاں، درخت، پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. ان خوراکوں کو جانور کھاتے ہیں، پھر بڑے جانور ان جانوروں کو کھاتے ہیں. ہم انسان بھی ان کھیتیوں سے اور جانوروں کو کھا کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. اگر سورج ختم ہو جائے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہے گی. تو مجھے بتائیں سورج سے بڑا مشکل کشا کون ہے پھر؟ کیا کبھی ہمیں وہم بھی آیا کہ ہم نے سورج کو پکارنا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے، پھر بھی پکارنا کسے ہے؟ اللہ کو. اگر اللہ کے سوا کسی ہستی کو دعا میں پکاریں گے تو مشرک ہو جائیں گے. ایاک نستعین کا مطلب تم یہ کہتے ہو نا کہ اس میں کہ صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. ہم کہتے ہیں آگے چل، ہم بھی ابراہیمی ہیں، آگے چل ہم تجھے دکھا دیتے ہیں وہ آیت بھی جس میں منع کر دیا گیا. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اسے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اور ہستی بھی تکلیف اور پریشانی کو دور کر سکتی ہے، گویا اس نے اس کو اپنا معبود اور الہ مان لیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی تمہارا معبود ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے الہ مع اللہ، تمہارا گلہ بھی ہم نے دور کر دیا. کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح پکارا جائے تو شرک ہو جائے گا؟ جی لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. کہتے ہیں دیکھ لیں صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے. جن لوگوں کی سمجھدانی اتنی ہے
تو پھر اس امت کا جو یہ حال ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر. تو یہ تو کوئی بریلوی میں نے کہیں بریلویوں کا اسپیکر نہیں، شیعہ کا اسپیکر نہیں دیکھا المدد یا نماز المدد یا صبر. تو ہمیں کیوں دوست لگاتے ہو؟ تم تو خود نہیں اس سے مدد مانگ رہے. نہیں اس کا مطلب وہ ذرا ڈفرنٹ ہے. جی وہ والا جو ڈفرنٹ ہے نا